کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ویٹیکن سٹی نے ان کی وفات کی تصدیق کر دی۔ پاپ فرانسس لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے پہلے پاپ تھے اور مارچ 2013 سے اس منصب پر فائز تھے۔ وہ طویل بیماری کے بعد حال ہی میں ہسپتال سے واپس آئے تھے۔ ان کے انتقال پر دنیا بھر سے اظہار افسوس کیا جا رہا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے انہیں امن، انسانیت اور بین المذاہب ہم آہنگی کا علمبردار قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر زرداری سمیت ملک کے اہم سیاسی قیادت نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری کی والدہ کراچی میں انتقال کر گئیں۔ ترجمان کے مطابق مرحومہ کی نماز جنازہ آج بعد نماز مغرب شاداب مسجد فیڈرل بی ایریا میں ادا کی جائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے فیصل سبزواری سے اظہار افسوس کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ پاک مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل دے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے پاکستانی عازمین حج کو بڑی خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اس سال حاجیوں کے لیے VVIP سطح کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ حج کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے مزید 10,000 عازمین حج کا کوٹا منظور کیا ہے، جس سے نجی اسکیم کے تحت جانے والے حاجیوں کو فائدہ ہوگا۔ سردار یوسف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی اور وزارت مذہبی امور کسی بھی مالی نقصان یا بدنظمی سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی۔ سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ نے حج آگاہی مرکز کے تعاون سے حجاج کرام کے لیے گرمی سے بچاؤ کی آگاہی مہم شروع کر دی ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ لو لگنا ایک خطرناک طبی صورتحال ہے جس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حجاج دوپہر کے وقت باہر نکلنے سے گریز کریں، سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور بغیر چھتری کے باہر نہ نکلیں۔ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے حجاج اپنی حج سلامتی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ چین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے والے ممالک کو سخت وارننگ جاری کی ہے۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ ایسے معاہدے جو چینی مفادات کو نقصان پہنچائیں ناقابل قبول ہوں گے۔ وزارت تجارت کے مطابق اگر کسی ملک نے وقتی مفاد کے لیے چین کے مفادات قربان کیے تو چین بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے محصولات کے ناجائز استعمال اور دوسرے ممالک پر دباؤ کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ بیجنگ نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا دفاع کرنا جانتا ہے اور عالمی برادری کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ پنجاب حکومت نے زیادہ گندم اگانے والے کاشتکاروں کے لیے انعامی مہم کا اعلان کر دیا۔ اس مہم کے تحت مجموعی طور پر 10 کروڑ 40 لاکھ روپے کے انعامات دیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ سب سے زیادہ گندم اگانے والے کسان کو 45 لاکھ روپے مالیت کا 85 ہارس پاور ٹریکٹر مفت دیا جائے گا۔ دوسرے اور تیسرے نمبر کے کاشتکاروں کو بالترتیب 40 لاکھ اور 35 لاکھ روپے مالیت کے ٹریکٹر ملیں گے۔ ہر ضلع میں پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے کسانوں کو بالترتیب 5، 8 اور 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ حکومت کسانوں کو 5,000 روپے فی ایکڑ بھی دے گی۔ پنجاب حکومت نے ٹیکس چور تنخواہ دار افراد کے خلاف سخت اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب فائنانس ترمیمی بل 2025 آج اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جس کے تحت ادارے تنخواہوں سے ٹیکس کٹوتی کے پابند ہوں گے۔ غفلت پر اکاؤنٹس افسر ٹیکس رقم ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ بل کا مقصد ٹیکس چوری روک کر سرکاری آمدنی بڑھانا ہے۔ شہر قائد کراچی میں شدید گرمی کی لہر نے شہریوں کی صحت پر منفی اثرات ڈالنے شروع کر دیے ہیں، جس کے پیش نظر مختلف اسپتالوں میں ہیٹ سٹروک وارڈز قائم کیے جا رہے ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافے کے باعث جلدی امراض کے سینکڑوں مریض اسپتالوں کا رخ کر چکے ہیں۔ جناح ہسپتال کراچی میں بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جہاں 22 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا ہے تاکہ گرمی سے متاثرہ مریضوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ ایمرجنسی انچارج ڈاکٹر عرفان نے بتایا کہ آئسولیشن وارڈز میں تمام سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں، جن میں ادویات، عملہ اور فوری علاج کے دیگر انتظامات شامل ہیں۔ ان کے مطابق ہر مریض کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور مؤثر علاج کے لیے مکمل حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے کینسر میں مبتلا تھے اور 75 برس کے تھے۔ مرحوم PCO کے تحت حلف نہ اٹھانے والے ججز میں شامل تھے اور 3 نومبر ایمرجنسی کیس میں تاریخی بینچ کا حصہ تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ روس اور یوکرین رواں ہفتے معاہدہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے بعد دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ بڑی تجارت کا آغاز کریں گے، جس سے ترقی اور دولت میں اضافہ ہوگا۔
دوسری جانب یوکرین نے روس پر ایسٹر کے دوران جنگ بندی کے خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، حالانکہ روسی صدر پیوٹن نے ہفتے کو اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اپنی افواج کو جنگ بندی کا حکم دیا ہے۔ علامہ محمد اقبال کا 87واں یوم وفات 21 اپریل کو منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں تقریبات ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اقبال صرف شاعر نہیں، بصیرت رکھنے والے رہنما تھے۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کا فلسفہ آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، نوجوان ان کا پیغام اپنائیں۔ وزیر اعظم نے عہد کیا کہ ہم اقبال کے نظریات سے ایک مضبوط خود مختار پاکستان بنائیں گے۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 5 پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ سعودی ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں 3 خواتین بھی شامل ہیں، جن کا تعلق ضلع بہاول نگر سے ہے، جبکہ دیگر متعدد زائرین زخمی ہیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس البدر سے مدینہ کی جانب جا رہی تھی۔ پاکستانی ٹیکسٹائل برآمدات 13.6 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ صرف مارچ میں 6.27% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی ٹیم اور نجی شعبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی درست معاشی پالیسیوں اور محنت کا نتیجہ ہے۔ حکومت کاروباری ماحول بہتر بنانے اور برآمدات بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔